آگے کی سیٹ پہ مسائل تھے. ہم تکیہ رکھتے تھے, وہ تکیے کی آڑ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے ہم تکیہ رکھنے کے سوا. آگے کی سیٹ پہ بھی آزمائش ہوتی ہے, تو دو سیٹوں کے درمیان گیپ ہوتا ہے, تو آدمی مطلب ایک لمبی فلائٹ ہے تو کتنا قابو کرے گا. تو مطلب یہ کہ یہ بات دونوں صورتوں میں جو بات میری موٹی عقل میں آتی ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بچنے کی صورت نکالنا چاہے تو بچ سکتا ہے, ذہن بنا ہوا نکل سکتا ہے. اب پانی پیتے ہیں تو ایئر ہوسٹس کھڑی ہوتی ہے جانوں پر ہوائی جہاز میں, پانی پیے تو آدمی سر اٹھانا پڑتا ہے نا, پانی پینے کی سر جھکا کر پانی پینا تو ممکن نہیں ہے, تو یہ اٹھا ہے تو آدمی آنکھیں بند کر لے, آنکھیں بند کر لیں گے تو کھڑی بھی ہے تو اپنے کو نظر سے حفاظت ہو سکتی ہے. لیکن کیا اب یہ مدنی ذہن بن جائے ہمارا تو خود ہی توجہ ہو جائے گی کہ کہاں آنکھیں بند کرنی ہے, کہاں مطلب کھولنی ہے, کہاں جھکانی ہے. زیادہ عقل مند آدمی کو ایک عرض کر دوں پاپا, ہو سکتا ہے یہاں زیادہ عقل مند آدمی یہ سوچے کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی بند, تو بھائی پانی پینے سے پہلے دیکھ لو, پیتے وقت کیوں دیکھو گے آپ؟ نہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ پانی دیکھ لیا, اب نگاہ نیچے ہے, اب پیا, میری آنکھیں بند ہیں, جی ہاں, نیچے آیا سانس نکالنے کے لیے, اب دیکھ لیا, یہ بھی تو ممکن ہے نا, ممکن ہے کہ آنکھیں کھول دی تو کرے تو بہت کچھ ممکن ہے. خالی نہیں اتنی دیر بھی کیا تو یہ سوتے نہیں ہیں, آنکھیں بند نہیں رکھتے. مریں گے تو آنکھیں بند ہوں گی کہ کھلیں گی؟ حقیقت میں کھلیں گی, بظاہر بند ہوں گی. اللہ مدنی سوچ عطا فرما دے. اللہ آنکھوں کا قفل مدینہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. میں تحصیل گجر خان سے فاروق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آدمی مر جائے, جو آدمی اس کو غسل دیتا ہے وہ اسی وضو میں اس کو کفنا سکتا ہے؟ میرا نام غلام مصطفیٰ نقشبندی اطاری ہے, میں مصطفیٰ آباد سے بول رہا ہوں. میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ میں ایسا 2 سال سے گھر میں مزدور بیٹھا ہوں, میری ٹانگ کاٹی ہوئی ہے, میں نمازیں گھر میں ہی پڑھتا ہوں, کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ رحم مہربانی پاپا جان میری رہنمائی فرمائیں. میرا نام زیتون ہے, یوپی دربی سے میں بات کر رہا ہوں. مجھے بابا جان بہت پیار کرتا ہوں, مجھے آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے, اور میرے ماں باپ کے لیے. پیارے بابا جان سے ہم بہت بہت پیار کرتے ہیں. سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بیچارے معذور ہیں, اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے, کہ مشکل آسان کرے بیچاروں کی. واقعی یار محتاجی کی زندگی ہوگی بیچاروں کی. تو اب کوئی معذور ہے اور مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن مشورہ سن لیجئے کہ اس طرح کے معذور ویسے ہر جگہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے, گھومنا پھرنا ہوتا ہے. تو اب یہ غور کر لے کہ یہ سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا رہا, کہ معذور پڑا ہے کہیں بھی نہیں جا سکتا اس لیے بیچارہ مسجد بھی نہیں جا پا رہا, یہ خود غور کر لے. تو مسجد میں جانا یہ بہرحال سعادت کی بات ہے. اللہ کے گھر میں جا کر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے میرا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن غسل دیا میت کو تو کیا اسی غسل سے جو ہے وہ یعنی وضو کیا ہوا ہے تو اسی سے کفن بھی دے سکتے ہیں, یا نیا وضو کر کے کفن دیں گے؟ اس وضو سے جس کے لیے اس نے غسل کے لیے اول تو وضو کرنا ضروری نہیں تھا, اگر کر لیا تو اچھی بات ہے. تو وضو کر کے غسل دیا, اب اسی سے کفن بھی پہنا سکتا ہے, اسی سے نماز جناب پڑھ بھی سکتا ہے, اگر اہل ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے, اسی کے ذریعے جو نمازیں آئیں فرض وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی یعنی کہ حرج نہیں ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. اب مستحب ہے کہ وضو کب کفن پہنانے کے لیے وضو نماز پڑھے, غسل کے بعد, غسل دینے کے بعد, غسل میت کے بعد. اگرچہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے, نہ غسل ٹوٹتا ہے, لیکن غسل کر لے,
मुस्तहब है, लेकिन नहीं किया तो गुनाह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बाहर आई है, हाथों हाथ। माशाअल्लाह। SMS आया है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने आज रात के लिए 1000 गोलियां और 100 शराब की बोतलें मंगवाई। 100 शराब की बोतलें? 100 शराब की बोतलें। लेकिन मदनी चैनल पर जो मदनी फूल हमें सुनने को मिले तो तमाम प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिए। सुभान अल्लाह। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। बहरहाल ये कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से मदनी चैनल समझा रहा है, और ये आप बाहर इक्का दुक्का हम तक पहुंच भी रही हैं कि इन्होंने तर्क किया इसको। तो इस तरह और बहुत सारे लोग होंगे जो तौबा कर लेते होंगे गुनाहों से और तर्क करते हैं, बल्कि तर्क करते हैं। तो कई जगह हो सकता है फायरिंग में कमी भी आ गई हो। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आबिद बापू खारदर पहुंच गए। बाबा जानी, इस वक्त हम मौजूद हैं, आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इस इलाके से। और ये कौन सा इलाका है, हम छोटा सा जो एक जुलूस निकालते हैं, और मदनी चैनल के नाज़रीन जब इस इलाके का नाम सुनेंगे और यकीनन बाबा जानी आपको भी खुशी महसूस होगी। ये कौन सा इलाका है? सरकार की आमद, आका की आमद, मंटार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद। सब झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, लब चूम के बोलो, आका अत्तार की आमद। मरहबा। झूमे अत्तार हर सू, शाह के मिलाद की झूम कर तुम भी पुकारो, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। इस वक्त हम आपके पुराने इलाके खारादर में मौजूद हैं, और यहाँ के आशिकान रसूल आपको मक्के मदीने की गलियों में घूमता हुआ, झूमता हुआ, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा है इसको चूमता हुआ, नन्हे नन्हे कुमकुमों को प्यारे प्यारे, अब इनकी तरफ से तमाम इस्लामी के आशिकान रसूल की तरफ से खुशबूदार आपकी खिदमत में सलाम। अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जानी, जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि ये वो गलियां हैं, और हम जानते भी हैं और कि यहाँ पर आप आते हैं, खूब बरकतें आपने लुटाई हैं। ये वो जगह है जहाँ आपने बयान फरमाया था आज से तकरीबन 22 या 23 साल पहले, और ये बारिश हो रही थी, और बता रहे काफी मजमा यहाँ पे इकट्ठा था, और ऐसा हुआ था कि एक इस्लामी भाई जो बताने वाले बता रहे हैं कि कोई भी है ना उठकर नहीं गया। बारिश भी हो रही थी, आपका बयान भी जा रही थी, बारिश भी जा रही थी, सब के सब आपका बयान सुन रहे थे। काफी मेहनतें हैं, काफी आपकी कोशिशें इस इलाके में। इसी इलाके से दावत इस्लामी का आगाज हुआ। आज यहाँ के आशिकान रसूल मौजूद हैं। ये चरागा जो आप देख रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का। तो काफी इस्लामी भाई हैं जो कि आपसे कुछ बात भी अर्ज करना चाहते हैं, कुछ सवालात भी हैं। जी बापू, खारादर इतना बड़ा इलाका है कि शायद कोई छोटा मुल्क इसमें आ जाए। तो खारादर का कौन सा इलाका है? छागला स्ट्रीट। फरमाए। छागला स्ट्रीट। अच्छा, छागला। हाँ, ये मशहूर है खारादर का इलाका। इधर चरागा भी जैसा छागला स्ट्रीट है। माशाअल्लाह। बाबा बाबा तशरीफ लाइए। अल्लाह 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 अल्लाह। बाबा कुछ बातें भी हैं आपकी इस इलाके से
اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. بابا جانی کچھ باتیں تو ہوں اس علاقے کی کہ کس طریقے سے آپ یہاں پر جو ہے جشن چراغا ہوتا تھا, آپ کی کیا کوششیں ہوتی تھیں, کچھ بتائیے. کافی اسلامی بھائی ہیں موجود اور یقیناً یہاں پر کافی اسلامی بھائی جو ہے مدنی چینل پہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے, کافی اسلامی بھائی رش بھی لگتا جا رہا ہے نا, کچھ مزہ آ جائے گا. کھارا در میں تو میری زندگی کا بہت اچھا خاصا حصہ جو ہے نا وہ گزرا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں تلخ و شیریں ہر طرح کی یادیں اس سے وابستہ ہیں. اور دعوت اسلامی کا آغاز تو نور مسجد میں تھا ان دنوں میں, جو مطلب میٹھا در اولڈ ٹاؤن یا اولڈ سٹی ایریا بولتے ہیں اس کو. اور کھارا در یہ مطلب کھارا در ہے, میٹھا در ہے. تو بہرحال یہ کہ کھارا در اور یہ اولڈ ٹاؤن میٹھا در یہ سب یعنی کہ ایک طرح سے مطلب قریبی علاقے ہیں, بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان میں. تو یہ مطلب میرا یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھارا در میں روز مرہ کا میرا مطلب آنا جانا رہا ہے. پھر شہید مسجد یہ بھی کھارا در میں, وہاں برسوں میری خدمت کی ترکیب رہی ہے الحمدللہ. تو یہاں مطلب کافی نیکی کی دعوت کا بھی کام ہوا ہے. مجھے لگتا ہے بابا یہ اس وقت کھڑے بھی شاید اخوند مسجد کے پاس ہیں. ہاں اخوند مسجد میں تو میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں, بہت ہی نمازیں پڑھی ہیں. حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں امام تھے, اور ان سے پہلے مولانا ابو البشر تھے, غالباً بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے. یہ بھی عالم تھے اور بہت اچھا بیان فرماتے تھے, اور انہوں نے بھی لوگوں کی کافی اصلاح کی. پھر قاری صاحب تو ماشاءاللہ ان کی تو پیری مریدی بھی تھی کافی, مریدین بھی اس میں ہوں گے ان کے, مگر یہ بچے ہیں زیادہ تر. تو ان کی بھی خدمات تھیں, آپ یہاں بیان فرماتے تھے. جب میرا لڑک پن تھا تو میں قاری صاحب تشریف فرما ہوتے تھے اور میں حاضر ہوتا تھا اور تو نعت شریف پڑھتا تھا, اس طرح آپ واز فرماتے تھے. پھر حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب نے بھی وہاں کافی عرصہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیے. ان کے یہاں بھی میں نماز کے لیے بہت زیادہ حاضر ہوتا تھا اور جا کے ان کے پاس بیٹھتا تھا, شاہ صاحب کے پاس. یہ بھی ہوتا تھا کبھی شاہ صاحب کی غیر حاضری میں مجھے سونپ کر گئے تھے تو میں بیانات بھی کرتا تھا. نمازیں بھی پڑھائی ہیں میں نے یہاں, کم مطلب شاہ صاحب کی غیر حاضری میں کچھ نمازیں پڑھائی ہیں. یہاں بہار شریعت کا درس میں دیا کرتا تھا, اب تو کسی کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح ہم لوگ مطلب یہاں یہ ایک ہمارا مطلب اچھا خاصا یہ اخوند مسجد تھی نا, یہ وہ نہیں ٹھیا بولتے ہیں, ایک طرح کا ٹھیا تھا ہمارا, بہت آنا جانا تھا. یہ مسجد ماشاءاللہ اب تو کافی شاندار بن گئی ہوگی, اور سنیوں کا گڑھ ہے یہ مسجد جو ہے نا ماشاءاللہ. یا رسول اللہ کی صدائیں ادھر زمانے سے آ رہی ہیں ادھر سے, اور اللہ کرے کبھی بند نہ ہو. امید ہے دعوت اسلامی کا اب بھی وہاں کام ہو رہا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار کی آمد, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا بنٹار کی آمد, مرحبا خار کی آمد, مرحبا مکی کی آمد, مرحبا مدی کی آمد, مرحبا کوڑے کی آمد, مرحبا کوڑے کی آمد, مرحبا اچھے کی آمد, مرحبا سچے کی آمد, مرحبا حامد کی آمد, مرحبا محمود کی آمد, مرحبا یاسین کی آمد, مرحبا وہا کی آمد, مرحبا رحمت کی آمد, مرحبا نعمت کی آمد, مرحبا قاسم کی آمد, مرحبا مکی کی آمد, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا داتا کی آمد, مرحبا داتا کی آمد, مرحبا بول نور کی آمد, مرحبا سرور کی آمد, مرحبا حضور کی آمد, مرحبا اور نور کی آمد, مرحبا اور نور کی آمد, مرحبا سوڑے کی آمد, مرحبا سوڑے کی آمد, مرحبا آقا کی آمد.
مرحبا بابا جانی، ہم اخون مسجد کے باہر حاضر ہیں، چلتے چلتے ہم یہاں تک آ گئے اور یہ مسجد کی زیارت، مسجد کیا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ماشاء اللہ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، ماشاء اللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب یہ جو علاقہ ہے نا چھاگلا اسٹریٹ، یہ خارا در میٹھا در، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اگر اسلامی بھائی جو گھروں پر بیٹے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کا علاقہ مدنی چینل پر دیکھا جا رہا ہے، تو اب آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ علاقے کے اسلامی بھائی جو سو مدنی چینل پر ہیں کہ کل کی رات کا مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ میں ہے، بلکہ اب جو 12ویں تک ہے مدنی مذاکرے نا فیضان مدینہ میں آ جائیں۔ کل تو اجتماع بھی ہے، جمعرات ہے، کل میمن مسجد ان کو لاگو پڑے گی، میمن مسجد بولٹن مارکیٹ، جی کل جمعرات ہے، اب بالکل قریب ہی ہے میمن مسجد، ان کے تو بہت قریب ہے، جی بابا، یعنی کہ سمجھو 2-3 منٹ کا پیدل راستہ ہوگا۔ بابا میمن مسجد سے قافلہ بنا کر یہاں آ جائے مذاکرے میں، آپ اجتماع کے بعد مدنی مذاکرے، جی کیا بات ہے، اگر آ جائیں تو ماشاء اللہ، خود مسجد بہت اچھی سجی ہوئی ہے، ماشاء اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد، مرحبا۔ شاید یہ کھارا در کا علاقہ میرا خیال ہے کہ پورے باب المدینہ میں سب سے زیادہ سجایا جاتا ہے، جو میرا مطلب اندازہ ہے، اتنا سجاوٹ ہوتی ہے، اتنا چراغاں ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل نہیں، ویسے میرا اندازہ اچھا، اب اس سے بھی زیادہ ہونے لگا کہیں، وہ کون سا علاقہ ہوگا؟ خارا در میٹھا در تو سستا ہے بابا، اب شاہ فیصل کالونی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سستا ہے، اور بھی بعض علاقے، لیکن فرسٹ شاید یہی ہو کھارا در، اب بھی یہ جس جگہ پر باپو کھڑے ہیں نا، میرا خیال ہے وہ شاید فرسٹ کہلاتا ہے، جی جہاں باپو اس وقت موجود ہے نا وہ علاقہ فرسٹ کہلاتا ہے، کھارا در نا، جی ہاں، نہیں بہت سجاتے ہیں لوگ، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اور بس ان کے یہ کہ بس کہیں بھی چراغاں جہاں بھی ہو رہا ہے نا وہاں بے پردگی نہ ہونے دے برائے کرم، اللہ کرے یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے نا جو چراغاں کرتی ہے، اگر یہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھیں یا یہاں آ جائیں اور ہمارے مدنی پھول جو بیان کیے گئے اس پر عمل کریں اور بد نگاہیاں نہ ہونے دیں، بے پردگی نہ ہونے دیں، کاش اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ صبح بہارا رسالہ ہی اگر ان تک پہنچ جائے، یہ پڑھ لیں، اس کے مطابق ترکیب کریں تو بھی کئی گناہوں سے روک لگ سکتی ہے۔ باپو کچھ آپ نے سوال کرنا ہو؟ جی ایک ہمارے اسلامی بھائی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، بالے بابا جان، آپ نے کتنے عرصے تک شہید مسجد میں امامت فرمائی؟ آپ شہید مسجد دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ جی بابا جانیے، کتنے عرصے تک شہید مسجد کھارا در میں آپ نے امامت فرمائی اور کب دوبارہ تشریف لا رہے ہیں؟ شہید مسجد میں شاید 9 مہینے ایک تو امامت کی تھی میں نے دعوت اسلامی کے پہلے، اور اس کے بعد نور مسجد میں رہا میں، تو نور مسجد میں تقریباً 10 سال کی ترکیب رہی امامت کی، اور دعوت اسلامی اسی دوران ماریز وجود میں آئی اور میری چھٹیاں بہت بڑھ گئیں، اب وہ علاقوں میں جانا، بیانات کرنا، تو یوں ہماری انتظامیہ جو تھی وہاں نور مسجد کی، وہ مطلب ایسا مجھے لگا کہ اب یہ مجھے جواب دے دیں گے کہ یہ بہت چھٹیاں کرتا ہے، اس کو نکال دو۔ تو اب یہ صورت جب مجھے پتہ چلی کہ یہ تنگ آ گئے، یہ بیچارے بولتے نہیں تھے میرے کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جا رہا ہے دین کی خدمت کرنے جا رہا ہے، اور پیچھے مؤذن صاحب مضبوط تھے، حافظ تھے، لیکن پھر بھی ایک امام کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، تو یہ مجھے ایسی بھنک ملی
کہ یہ تو پھر یہ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ اپنے کو بولیں گے جاؤ، اس سے پہلے ہم بولتے ہیں ہم جاتے، ورنہ کیونکہ دعوت اسلامی اٹھان لے رہی تھی اس وقت کہ یہ خواہ مطلب افواہیں اڑیں گی کہ دعوت اسلامی کا جو امیر نہیں ہے اس کو تو اس کے مسجد سے بھی نکال دیا ہے، تو یہ لوگ میرے کو ڈیگریڈ کریں گے اور دعوت اسلامی کو نقصان پہنچے گا۔ تو پھر میں نے استعفیٰ تیار کیا اور جو ہمارے متولی صاحب تھے ان کے گھر چلا گیا بعض دوستوں کے ساتھ، اور ان کو استعفیٰ میں نے دے دیا، اور قرائن جو تھے نا وہ بالکل یعنی کہ واضح تھے کہ یہ مجھے فارغ کر دیتے، تو وہ انہوں نے بالکل منع نہیں کیا، چپ چاپ رکھ لیا استعفیٰ۔ ورنہ 10 سال پرانے امام کو منایا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا کیوں جا رہے ہو، مجھے پوچھا ہی نہیں کیوں جا رہے ہو، رکھ لیا۔ تو اس سے وہ تصدیق ہو گئی جو مجھے اطلاع تھی کہ یہ لوگ اب چاہتے نہیں ہیں کہ میں رہوں۔ تو خیر ہماری کوئی ناراضیاں یا یعنی کہ کوئی اس سے مسائل نہیں ہوئے، اب بھی یہ لوگ بہت مطلب جو کبھی اطلاع ملتی ہے نا تو وہاں کے مقتدی بہت محبت کرتے ہیں، انتظامیہ میرے بارے میں کچھ مائنس بات نہیں کرتی، بلکہ بعد میں متولی نے مجھے کہا بھی تھا یا کسی اور وقت میں کہا تھا کہ بہرحال اب میں نہیں بولتا۔ تو یہ مطلب یعنی کہ ایک بار میں نے جا کر وہاں پھر شاید 2-4 سال کے بعد بیان کرنے گیا میں اسی نور مسجد میں اپنی، تو مسجد بھر گئی، مسجد کی جو باہر کی گلی اور سب بھر گئی تھی اس بیان میں، جن دنوں مسجدوں میں بیان کرتا تھا میں۔ تو الحمدللہ پھر یہ ہوا کہ جو میرے مقتدی تھے پرانے، کوئی بولتا ہمارے گھر چلو گے ہمارے گھر چلو، تو یہ صحیح بولتا ہوں کہ فجر ہو گئی، جس کو بولتے ہیں نا فجر ہو گئی، رات ختم ہو گئی لوگوں کے گھروں پہ جا کر، لیکن شاید وہ گاہک ختم نہیں ہوئے میرے الحمدللہ۔ تو میں وہاں سے جو گیا نا بدنام ہو کر نہیں گیا تھا، آج بھی وہاں کے جو مقتدی اب تو بوڑھے ہو گئے ہوں گے، تو الحمدللہ مطلب یہ کہ وہ دعوت اسلامی سے اور مجھ سے محبت کرنے والے میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو ملیں گے وہاں۔ امام کو جانا یہ اماموں کے لیے ایک نیکی کی دعوت اور مدنی پھول ہے کہ کبھی دیکھو نا کہ انتظامیہ تنگ آ گئی ہے، تو پھر بھلے آپ صحیح ہوں اپنی جگہ پر، اچھے آدمی ہوں یا اچھا کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں ہضم کر پا رہے، تو عافیت اسی میں کہ آپ چپ چاپ استعفیٰ دیں اور تشریف لے جائیں، ورنہ آپ کو یہ جب بولیں گے نا آپ جاؤ تو آپ بولو گے کیوں جاؤں، تو پھر جو مسائل کھڑے ہوں گے، گناہوں کے دروازے کھڑے ہوں گے، کھلیں گے اور آپ ڈیگریڈ ہو سکتے ہیں اس میں، پھر خواہ آپ پر الزام لگیں گے کہ ہم اس لیے نکال رہے ہیں، یوں کرتا ہے۔ خود استعفیٰ دے دیں گے نا شرافت سے تو یہ سب ڈھک جائے گا، کمزوریاں ہوں گی ڈھک جائیں گی، عیب کس میں نہیں ہوتے، میں خود سراپا عیب ہوں، تو میں نے استعفیٰ دے دیا تو الحمدللہ مدینہ ہو گیا سب، کوئی بول نہیں سکتا کہ ہم نے اس کو نکالا، کیونکہ انہوں نے صراحتاً تو نہیں بولا کہ چلے جاؤ، اور یہ بھی ان کی مہربانی تھی کہ بولتے نہیں تھے چلے جاؤ، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بولیں کہ تم چلے جاؤ اس لیے کہ تم دعوت اسلامی کی وجہ سے چھٹیاں کر رہے ہو تو مقتدی خلاف ہو جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال ہے کہ امام کو اپنا امیج باقی رکھنا چاہیے، اور ایسا امام اس طرح نہ جائے کہ اس گلی سے گزرنا اس کا دو بھرو، بلکہ ایسا جائے کہ لوگ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد میں الحمدللہ کچھ عرصے تو جیسے کہ فارغ رہا، پھر میں شہید مسجد کھارادر میں کوئی ترکیب بن گئی تو وہاں آ گیا، وہاں یہ مطلب طے ہوا تھا کہ میں مطلب یعنی کہ جب جی چاہا نماز پڑھاؤں گا، جب آؤں گا تو پڑھا دوں گا، نہیں تو نہیں، جمعہ پڑھا دیا کروں گا، اس طرح میری ترکیب بنی، اور مطلب یہ کہ یوں جب تک مقدر میں تھا شہید مسجد کھارادر میں خدمت کرتا رہا میں، اور اس کے بعد بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اب میں امامت کیا کروں گا، اب تو کسی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع بھی بہت کم ہی ملتا ہے، اب وہ حالات حفاظتی امور کے مسائل، سیکورٹی کے مسائل، دھمکیاں، خطرات سب جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرمائے۔ دہشت گردی کے ذریعے مجھے بس مرنا نہیں چاہیے، کاش میرے حق میں بہتر ہو جائے
کہ اللہ نہ کرے کوئی کچھ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر مطلب اشتعال ہو امت میں اور خون ریزی ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو ایسا نہ ہو، امت میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو خیر کئی بار وصیت بھی کر چکا ہوں کہ اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو نہ ہڑتال کی کال دینی ہے، نہ مطلب جس نے فائر کیا کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوانا، پرچہ بھی نہیں کٹوانا ہے، بس مجھے ایصال ثواب سے یاد رکھنا۔ میرے مرنے کے بعد میں فساد نہیں چاہتا، فتنہ ہو، فساد ہو، اور مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں، کوئی زخمی ہو، املاک جلیں، بسیں جلیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض سیاسی پارٹیاں اٹھا ہی لیتی ہیں، جس کو بھی چاہیں اٹھا لیتی ہیں، تو میں ان کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مطلب یعنی کہ وہ سیاست چمکانے کا اعلی کار نہ بنایا جائے، تختہ مشق نہ بنایا جائے، مجھے ایصال ثواب سے یاد کیا جائے۔ میں امت کا کٹنا مرنا مطلب نہیں چاہتا، امت کو نمازی دیکھنا چاہتا ہوں، مرنے کے بعد بھی یہ نمازی بنے، سنتوں کے پابند بنے، میری یہ تمنا ہے۔ مسلمان امن سے رہیں، امت خیر و عافیت سے رہے، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کرے، خوب ترقیاں کرے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں میری خیر، میرا بھلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعا کریں، تمنا کریں، التجائیں کریں۔ عطار تیرے حامی و ناصر ہیں مصطفیٰ، بلکہ وہ جو باپا کی جو حفاظت کی جو دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں امیر سنت کی بھی حفاظت فرمائے، آمین، سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تمام مدارس اہل سنت، جامعات اہل سنت کی بھی اللہ حفاظت کرے، ہمارے جشن ولادت کی اللہ حفاظت کرے، اس کے جتنے اجتماعات اور اجتماع ذکر و نعت، جتنی محافل، جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنے جلوس میلاد نکلنے والے ہیں، ان سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمارا یہ جو ہماری تقریب ہے جشن ولادت، یہ گناہوں سے بھی بچی رہے اور فتنہ و فساد سے بھی بچی رہے، دہشت گردیوں سے بھی محفوظ رہے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ہم کو توفیق دے
راہ پر چلے ہم کو توفیق دے، ان کی راہ پر چلے ہم کو توفیق دے، ان کی راہ پر چلے کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھ کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اتنی سلائیڈیں چل رہی ہیں، لائنیں چلی رہی ہیں پٹیوں کی، یعنی ایک تعداد ہے جنہوں نے آج وہ یہ سن کر اپنا مدنی مذاکرہ یہ اس کا ترک کیا ہے، فائرنگ وغیرہ اور گناہ بھرے۔ کسی نے کسی کی پٹی تھی کہ 50,000 کا میں نے وہ سامان لیا تھا، وہ آتش بازیوں کا، اور شاید سب توڑ پھوڑ دیا میں نے۔ کئی مطلب لکھے ہیں، وہ آ ہی رہے ہیں مسلسل۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کی توبہ قبول کرے اور ثابت قدمی بھی نصیب فرمائے۔ پاپا الحمدللہ جشن ولادت کی بہاریں ہیں، اور مدنی چینل پر جو کہ مختلف کلام اور سلسلے چل رہے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت ایک مواد جمع کیا گیا، اور چونکہ پچھلے دنوں ہم نے VCD جاری کی تھی ہمارے مسافرین کے لیے، تو کافی عرصے سے کوشش تھی کہ کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ یہ USB میں آ جائے۔ تو تقریباً 3 گھنٹے کا یہ ایک مواد ہے جو USB میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کو USB بھی جاری کی گئی ہے آج مکتبۃ المدینہ سے۔ اس کا ایک مختصر سا پرومو جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انسان کی بہت پرانی اور بنیادی ضرورت سفر، جو کبھی پیدل، اونٹ، گھوڑے، خچر اور دیگر جانوروں پر جانب منزل طے کیا جاتا تھا، بدلتے ادوار کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے آج انسانوں کا سفر زیادہ تر مشینی سواریوں سے طے ہوتا ہے، جس میں بس، ٹرین، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، کاریں اور دیگر چھوٹی بڑی سواریاں شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انفرادی یا اجتماعی، کیا ہمارا سفر گناہوں کی کثرت اور شیطان کو خوش کرتے ہوئے گزرتا ہے، یا کہ ہم اپنا سفر اپنے رب عز و جل اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا اور ان کی اطاعت کے ساتھ گزارتے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ہمیشہ سے یہ چاہ رہی ہے کہ دنیا بھر میں ہر عاشق رسول کا سفر ذوق تلاوت، حمد و نعت، خوف خدا عز و جل میں اشکوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گزرے، اور منزل پر پہنچ کر مسافر کو دلی اطمینان ہو کہ دوران سفر وہ رب عز و جل کی یاد میں مصروف رہا۔ الحمدللہ عز و جل آج کے اس سفر میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں بہت ہی پیارے پیارے مدنی گلدستے۔ تمام عاشقان رسول کو جشن میلاد النبی کا چاند مبارک ہو۔ پیارے مدنی منو، اگر آپ نے اپنا گھر نہیں سجایا تو جلدی کیجیے۔ میں صدقے جاؤں، باری جاؤں، محمد آ گئے۔ ماشاءاللہ، یہ ایمان تازہ ہو جائے آدمی کا کہ یہ خالی ہے ہم نہیں ہیں اکیلے،
दुनिया कह रही है या रसूल अल्लाह। दुनिया के 52 के आसपास इस्लामी ममालिक कहलाते हैं। कमोबेश 50 के आसपास ममालिक वो हैं जिनमें हुकूमती सतह पर 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाया जाता है। किस किस तरह आग लगती है, किचन में चूल्हे के साथ जो औरतें काम करती हैं वो कैसे आग से झुलस जाती हैं, और इसके अलावा आग अगर लग जाए, अगर कोई शख्स झुलस जाए तो इमीडिएटली उसके साथ क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए, क्या फौरन उसके लिए तिब्बी सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। और यहाँ पर मौजूद मुसाफिरीन, अब हम आपको ऐसे अनोखे इस्लामी भाई दिखाने वाले हैं, ऐसे अनोखे इंसान दिखाने वाले हैं, शायद ही आपने कभी इन अनोखे इस्लामी भाइयों को देखा हो। जब मेरी पहली इनसे मुलाकात हुई तो पता चला ये दोनों भी मदनी चैनल देखते हैं और बहुत मोहब्बत से देखते हैं। कुछ इनका तारुफ भी आपको पेश करेंगे। आए प्यारे मुस्तफा, सब पुकारो मरहबा, सब पुकारो मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी मंजिल मकसूद तक खैर व आफियत के साथ पहुँचाए और इस राह में आने वाली तमाम तकालीफें, तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशें दूर फरमाएं। तो ये USB में ये मवाद जो है वो जमा किया गया है और मकतबतुल मदीना की अभी चंद मारूफ जो शहर है, मदीनतुल औलिया, मरकज़ुल औलिया, सरदाराबाद और जमजम नगर और इसी तरह बाबुल मदीना की, मकतबतुल मदीना की मुख्तलिफ शाखों से ये आप तलब कर सकते हैं। और USB जो है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये पैकेट के साथ जो है वो आपको मिलेगी। और ये अगरचे बाज़ार बहुत छोटी सी होती है लेकिन पैकेट में ये होगी और ये 350 रुपया हदिया पर ये मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। तो ये USB इसमें हर महीने मजलिस ने अपना ज़हन बनाया है कि हर महीने इसका मवाद चेंज करेंगे ताकि अगला महीना 11वीं शरीफ का है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद ही दिनों में 11वीं शरीफ का सिलसिला जो है उसको भी मदनी चैनल पर ज़ाहिर किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ताकि हर माह के मुनासबत से हमारे पास मवाद जमा हो और हम इस सफ़र में भी इल्म दीन हासिल करते जाएं। तो 350 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना पर ये USB हासिल तलब की जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा, एक बार जैसे 350 रुपये की ले ली तो फिर ये घर बैठे दोबारा इसमें कुछ आइंदा महीने का मवाद पापा इसमें ये होता है कि मकतबतुल मदीना पर तो ये सहूलत नहीं होती, लेकिन कोशिश है कि बड़े शहरों में इसको भी हम शुरू करेंगे ताकि जो कॉपी कराना चाहे अपनी इस USB में अगला, तो ये अगला सिलसिला भी इसमें कॉपी किया जा सके। ये अल्हम्दुलिल्लाह IT और हमारे शोबा तालीम के ज़रिए ये मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो ये सहूलत दी जाती है कि हम कॉपी करते हैं। और हमारी ये मजलिस ने ये भी ज़हन बनाया कि जो मार्केट में इस तरह के जो लोग होते हैं जो इस तरह की कॉपी करते हैं इनको भी ये डेटा दिया जाए ताकि वो भी अगर इस तरह के कार खैर में हिस्सा लेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल होगा। वैसे हदियतन भी लोग इसमें मतलब तरकीब बनाते हैं तो ज़ाहिर ये भी इनके लिए एक अच्छा कारोबार भी हो जाएगा। और ये तकरीबन 6 GB की ये USB है जिसमें ये तकरीबन 4 GB का डेटा जो है वो इसमें शामिल किया गया है। 4 GB ये इसका गुंजाइश होती है इसमें। और इबे 6 किलो जो माल नहीं सका था मैं 4 किलो जो माल पहुंच गया हूँ। बल्कि ये बता रहे 8 GB ये USB में 8 GB का मतलब वो कितने घंटों का होता है? 3 घंटे का पापा, 3 घंटे का। लेकिन इसमें और भी गुंजाइश है, अभी सिर्फ इसमें 3 घंटे का मवाद डाला गया है। और एक और भी चीज़ दिखाई आज मुझे किसी ने कि वो मोबाइल में लग जाती है, यानी यही USB 2 तरफ होती है, मोबाइल में लग जाती है तो मोबाइल में भी यही चीज़ आप जो है देख और सुन सकते हैं। वाह, सल्लु अलल हबीब। बल्कि पापा इसमें तो ये ज़हन बनता है कि अगर जो सफ़र करते हैं ना वो अपने जेब में अगर ये USB रखना शुरू कर दें
تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا. اور وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سی ڈی کہاں سنبھالیں گے, کیسے چلے گی. تو یو ایس بی تو ایک بہت ہی کامن چیز ہے, جیب میں آ سکتی ہے آسانی سے. تو اگر اس پر بھی ہمارے اسلام ذہن بنائے تو جو سفر کرتے ہیں بالخصوص, تو یہ کئی ایک کے لیے نیکیاں کمانے والا یہ سفر ہو جائے گا انشاءاللہ. بس میں لگوا دے ڈرائیور سے درخواست کر کے. جی باپا, بس میں ویگن میں بھی, ویگن میں, بلکہ میں نے کہا نا باپا یہ تو موبائل میں بھی ہے کہ اگر وہ کہیں نہیں چلتا تو اپنے موبائل میں لگا کر یہ کم سے کم برابر والے کو بیان اور نعتیں اور یہ سب سنا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. باپا 10, 11, 12 کو جو قافلے جا رہے ہیں تو یہ تو بہترین ایک, کیونکہ کئی اسلام بھائی شہر سے باہر بھی سفر کرتے ہیں اور بسوں کی بسیں لے کے جائیں گے, تو یہ تو ایک بہترین ہم سفر ہو جائے گا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زاہد محمود ہے اور میں پنجاب کے ضلع حافظ آباد کی تحصیل پنڈی بٹیاں سے بات کر رہا ہوں. پنڈی بٹیاں کے حوالے سے بابا جان ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری اس تحصیل میں غالباً 1992 میں یہاں تشریف لائے تھے. تب میں چھوٹا سا تھا, تو پہلی دفعہ آپ کی تب زیارت ہوئی تھی. آپ نے ہماری گلیوں میں صدائے مدینہ بھی لگائی اور ہمارے ہی محلے کی ایک مسجد جو کہ ایک شہید ولی حضرت میاں خیر محمد نون صاحب کے نام پر ہے, وہاں فجر کی جماعت بھی کروائی تھی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حلیہ بے شک ابھی اسلامی بھائیوں جیسا نہیں ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان جیسا ہو جاؤں, مگر پھر بھی مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اکثر آپ دیدہ ہو جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بھی حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما دے. میرا پہلا سوال باپا جی یہ ہے کہ کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جو 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے, تو یہ 313 ہی کا عدد کیوں ہے, یہ پورا 300 یا 400 کا عدد کیوں نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نمازوں کی باقاعدگی بھی الحمدللہ مدنی چینل ہی کی وجہ سے شروع کی اور میں چاہتا ہوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کروں. میرا نام یاسر عرفات ہے اور میں شاہ سید علی سے بول رہا ہوں. پاپا جان آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, ہم سب گھر والے بیٹھ کر آپ کا مدنی مذاکرہ سنتے ہیں اور ہمیں اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہے علم دین کی, جو ہم نوٹ بھی کر لیتے ہیں. آپ ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رہیں. جزاک اللہ خیرا. میرا نام زجاجت تاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے پڑھتی ہوں. میں باپا جان کو ایک نعت سنانا چاہتی ہوں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکاتے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ودوں پر بھی برساتے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ باپا سے پوچھ لیں کہ دلال الخیرات پڑھنا کیسا اور اس کے متعلق باپا کے کیا مدنی پھول ہیں. پہلا سوال 313 مرتبہ ہی کیوں ہے نا, وہ 92 میں مجھے انہوں نے اپنے یہاں فرما رہے تھے کہ دیکھا ہے, فجر بھی پڑھی اور اس طرح, مگر مدنی حلیہ ابھی تک نہیں اپنایا, تو کس کا انتظار ہے؟ ہمت کیجئے, مدنی حلیہ بنا لیجئے. 313 کا عدد جو ہے نا یہ ایک نسبت ہے اصحاب بدر سے. 313 ہی کیوں, تو 300 کیوں نہیں؟ تو 313 کا ایک عدد جو ہے نا یہ اصحاب بدر سے اس کی نسبت ہے. صحابہ تھے بدر کے, وہ 313 تھے.
اچھا، اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں مختلف کثرت کے. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ورنہ 500 پر اکتفا کریں. یعنی یہ درود شریف کی کثرت کہ 1000 پڑھو تو کثرت یا 500 پڑھو تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کہلاؤ. بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، یعنی شیخ عبدالحق صاحب، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے. پھر مزید فرماتے ہیں بعض درود شریف کے ایسے صیغے ہیں مثلا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد بآسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی کم الفاظ والا درود شریف، کم حروف والا، تو آسانی سے ہو جاتا ہے، جلدی ہو جاتا ہے، نفس پر کم مطلب وزن پڑتا ہے، تو اسی کو وظیفہ بنا لیا جائے. اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے. غرض ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس سے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف جو یعنی کہ تعداد بزرگوں نے لکھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب مدنی انعامات پہ روزانہ 313 کا لکھا ہے کہ 313 پڑھنے، تو یہ بدر کی نسبت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دلائل الخیرات شریف کا بھی انہوں نے، یہ دوسرا کوئی سوال تھا. دلائل الخیرات شریف یہ درود شریف کی کتاب ہے، تو یہ بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ اس کا طریقہ اسی کتاب میں لکھا ہوگا، لکھتے ہیں. تو یہ روز کا ایک حزب پڑھا جاتا ہے، ایک باب، پیر شریف کو 2 باب. اس طرح یہ ایک پیر سے لے کر دوسری پیر تک، یعنی سمجھو کہ ایک ہفتے میں یہ پوری دلائل الخیرات شریف ختم کی جا سکتی ہے. تو اس کی اپنی برکتیں، فضیلتیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، اگر کسی کا دل دکھایا ہو اور کسی کا اس کا کیا کفارہ ہے، اور رشتہ داروں اور دوستوں عزیزوں سے میں معافی کا طلبگار ہوں. جزاک اللہ. میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کا کفارہ آپ بتا دیں، میری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو ماشاءاللہ ان کو ایک خوف پیدا ہوا ہے نا. میں اپنے ہوائی جہاز میں آ رہا تھا، یہیں باب المدینہ جشن ولادت منانے کے لیے، کسی دوسرے ملک میں تھا میں، تو میں ہوائی جہاز میں ایک واقعہ پیش آیا، اس پر غور کر رہا تھا کہ لوگ کس طرح مطلب لوگوں کا دل دکھاتے ہیں اور پھر آسرا بھی نہیں کرتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو خیر ان سے کوئی میرا تعارف نہیں تھا، شاید وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے، جانتے ہوتے تو شاید بات چیت ہوتی. انجانے تھے مسلمان، نام وغیرہ سے
وہ نام بھی یوں سنا کہ وہ کسی کو فون پر اپنا نام بتا رہے تھے کوئی بات کے دوران. تو جب ہوائی جہاز